آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ گرفتار ہو گیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، فیض حمید جو ہے وہ اپنا اگر کسی کیا دھرتا ہے تو وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1500 سے زیادہ میرے اوپر مقدمے ہیں، انہوں نے جو کچھ کرنا میرے ساتھ کر لیں، لیکن ایک تصور پیدا کیا جا رہا ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان کو بھی اسی طرح ملٹری کورٹس کی طرح معاملہ لے کے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر عمران خان کو ملٹری کورٹ میں انہوں نے لے جانا ہوتا تو یہ 9 مئی کے کیسز میں ان کو لے جا چکے ہوتے۔ میرا خیال یہ ہے ان کی ساری چالیں جب ناکام ہوئی سائفر کی شکل میں، توشہ خانہ کی شکل میں، ادھر کیسز کی شکل میں، تو اب جو ہے انہوں نے یہ ترپ کا پتہ سمجھ کے اس کارڈ کو کھیلا ہے، اور یہ جو 2-3 دن کے واقعات ہیں یہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ 9 مئی کے معاملات میں فیض حمید کے تانے بانے جو ہیں وہ کھینچ رہے ہیں۔ لیکن قانونی طور پر ضرور یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر فیض حمید کا 9 مئی کے واقعات سے کوئی تعلق تھا یا بعد ازاں، تو یہ 9 مئی کے واقعات میں اس نیریٹو میں یہ ڈیولپ کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کو کیوں نہیں آج 1.5 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ جی یہ 9 مئی تو فیض حمید کے کہنے پہ ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے جو پہلے والا بیانیہ تھا وہ غلط تھا، اور اتنی تاخیر جو ہے قانون برداشت نہیں کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر خان کو ملٹری ٹریبیونل میں لے جاتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے ایک انتہائی ہولناک اور واشگاف غلطی ہوگی، اور میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس ریاست میں نہ کسی ادارے پہ کسی کا احترام رہے گا اور نہ اعتماد رہے گا، پھر عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ نظر آئے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جنرل فیض حمید تو گرفتار ہیں، آپ کی پارٹی جو ہے وہ برابر کا الزام ٹھہراتی ہے قمر جاوید باجوہ کے اوپر، تو قمر جاوید باجوہ تو ملک سے فرار ہیں، کیا ان کو بھی ملٹری کورٹس میں لایا جا سکتا ہے؟ ان کے اوپر بھی بڑے بڑے الزامات ہیں، بہت بڑے الزامات ہیں ان پہ، ان کی بھی ٹرائل ہونے چاہیے۔ سب سے بڑا الزام تو یہی ہے نا، انہوں نے ریجیم چینج آپریشن کیا ہے، سائفر اس کی عین گواہی ہے۔ اس کے بعد باجوہ کے اور بہت سارے کارنامے ہیں، اور جب یہ قانون کے لپیٹ میں آئے گا تو بہت ساری چیزیں ہیں جو قوم کو حق ہیں کہ اس کو ان کا علم ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب کے متنازع فیصلے کے بعد آج ریڈ زون کے اندر لاکھوں لوگوں نے انٹری کی ہے، دفعہ 144 بالکل غائب تھی، چھٹی پہ تھی۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ جھنڈا بھی ہوتا تو وہاں پہ شیلنگ بھی ہوتی ہے، سیدھی گولیاں بھی ماری جاتی ہیں، یہ ایک کیمسٹری ہے یا کیا وجہ ہے؟ شیلنگ تب ہوتی ہے جب 500,000 لوگ ہوتے ہیں، جب 50,000 اور 20,000 اور 10,000 سے لوگ زیادہ ہو جائے نا، پھر مجال نہیں ہے، کوئی جرت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ عوام پہ شیلنگ کرے۔ اسی لیے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتا ہوں ہزاروں کی تعداد میں نکلو، جب لاکھوں کا مجمع ہو گئی اسلام آباد میں، بھول جائیں کہ کوئی ان کے ساتھ غنڈہ گردی کرے۔ لاسٹلی بتائیے گا، ایک لسٹیں آ چکی ہیں کارکنوں کی گرفتاری کے حوالے سے، پنجاب، کے پی، سندھ، سب جگہوں سے، مرکز سے بھی آ گئی ہیں کہ کارکنوں کو ہے جو ڈیٹین کیا جا رہا ہے۔ تمام کارکنوں کو، ذمہ داران کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب انڈر گراؤنڈ چلے جائیں، اس سے پہلے کہ یہ ہاؤنڈز کی طرح آپ کے گھروں پہ پہنچ جائیں، لہٰذا انڈر گراؤنڈ جائیں۔ 22 اگست کا جلسہ تبھی کامیاب ہوگا جب آپ لوگ ذمہ داری سے اپنے آپ کو بچا کے لوگوں کو لائیں گے۔ شکریہ۔ جنگ سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان لیڈر عمر فاروق گجر صاحب تشریف لائے ہیں۔ میری ان سے دوسری ملاقاتیں ہیں، جان پہچان اتنی خاص نہیں رہی ہے، لیکن یہ ایک انتہائی مضبوط توانا آواز ہیں، ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے متاثرین کے ساتھ۔ اس دور میں انہوں نے گوندار آواز اٹھائی جس وقت سارے لوگ دلوں میں چھپ رہے تھے، اور ان کی جرأت اور دلیری کی وجہ سے میں ہمیشہ اس شخص کا ایک فین رہا ہوں۔ آج مجھے بڑی خوشی ہوئی، اسلام آباد میں ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ بھی ان سپاہیوں میں شامل تھا جنہوں نے میرے کڑے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی تعلق کے حق اور انصاف کا ساتھ دیا اور میرے لیے آواز اٹھائی۔ میں آج اس موقع کے توسط سے جنگ کے عوام کو یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 8 فروری کو خان پہ اعتماد کیا، آج 22 اگست کا جلسہ جو ہے یہ ہمارا ایک امتحان ہے اور پورے ملک کا امتحان ہے۔ اگر اس میں ہم کامیاب اور سرخرو ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لے آتے ہیں تو تمام کی زبانیں بند ہو جائے گی، اور یہ تسلیم کیا جائے گا کہ پوری قوم پاکستان کی وہ خان کے ساتھ
پاکستان کے مظلوموں کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اور ملک میں ایک روشن مستقبل اور خوشحالی کے لیے خان کے اس کاز کا ساتھ دے رہی ہیں جو حقیقی آزادی، قانون کی بالادستی اور پاکستان میں آئین کی بالادستی کا خواب ہے۔ تو آئیے 22 اگست کو ہمارا ساتھ دیجیے، ہر حالت میں پہنچیے، جو پہنچیں گے وہ یقیناً ہماری داد کے مستحق ہوں گے، اور انشاءاللہ جنگ کے لوگ ویسی ہی تاریخی طور پہ جرأت اور شجاعت کے پے کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ جنگ آئے گا اور ہمارے پنڈال میں جنگ کے بینرز اور جنگ سے جو آوازیں ہوں گی وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوں گی۔ جی گزر صاحب۔